اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ خبر بڑی افسوس کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ غزہ میں تاریخی مسجد، ایک ہسٹوریکل، ایک قدیم اور پرانی مسجد تھی جس کا نام تھا العمری، مسجد العمری۔ اسرائیلی آتنکوادیوں نے اس مسجد پر بھی بم گرایا اور اس تاریخی مسجد کو بھی شہید کر دیا۔ جی ہاں، اسرائیل کے اس آتنکواد کو مجاہدین نے، حماس نے ایک گھٹیا عمل، بزدلی اور ایک گھناؤنا جرم قرار دیا ہے۔ تاریخی مسجد کی شہادت پر حماس نے یہ کہا ہے کہ دہشت گرد صہیونی قابض فوج کی بمباری، یہ ایک مسجد کو شہید کرنا، یہ ایک گھناؤنا، یہ ایک وحشیانہ جرم ہے، اور اسرائیل کا یہ حملہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل بزدل ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل نے آتنکواد کی ساری حدوں کو پار کر دیا۔ حالانکہ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اسرائیل کو اس کی سزا پوری دنیا مل کر دے، کیونکہ اسرائیل نے آتنکواد کا ننگا ناچ کیا، 17,000 کے قریب عام شہریوں کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر 350 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ ایسے ہی اسرائیل کے آتنکواد کا، اور اسرائیل کتنا درندہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک 34 سال کا طارق نامی فلسطینی جو پاگل، معذور، اس کو بھی کھڑا کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے آتنکواد کی ایک اور عجیب مثال دیکھیے کہ ایک بوڑھی عورت جس سے چلا نہیں جاتا، جس کو نظر نہیں آتا، جس کے ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں، ایسی عورت کو بھی کھڑے کر کے ایک اسرائیلی فوجی نے نشانہ بنایا۔ یہ دو واقعے جو ہے بتاتے ہیں کہ اسرائیل انسانیت کی ساری حدوں کو اس نے ختم کر دیا ہے، حیوانیت اور درندگی کی ساری حدیں اس نے ختم کر دیا ہے، اور انسانیت کا مرڈر اور قتل کیا ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جبکہ دنیا بدنام کر رہی تھی مجاہدین کو کہ مجاہدین بچوں کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ اسرائیلی عورتیں جو مجاہدین کی قید میں تھی، جب وہ چھوٹ کر آئی تو مجاہدین کی تعریف کر رہی ہے، مجاہدین کے گن گا رہی ہے، کہ مجاہدین صاف کہتے تھے کہ ہم اللہ رسول کے، اسلام کے، قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم بچوں کو نہیں مارتے، ہم عورتوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اور یہ دو خبریں جو ابھی میں نے آپ سے بتایا وہ بتا رہی ہے کہ اصل آتنکوادی، ہٹلر، قاتل، ظالم اور درندہ کون ہے؟ وہ اسرائیل ہے۔ اور اسرائیل کی درندگی کا اندازہ اب آپ یہ لگائیں کہ امریکہ، جو بائیڈن بھی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ جنگی قوانین کا احترام کریں، بچوں اور عورتوں کو نہ ماریں، بلکہ عام شہریوں پر ہاتھ نہ اٹھائے اور عام شہریوں کو وہاں سے بحفاظت نکلنے کا راستہ دے۔ یہ مشورہ کون دے رہا ہے؟ جو بائیڈن، امریکہ دے رہا ہے۔ حالانکہ اس بات میں مجھے رتی برابر بھی دم نظر نہیں آتا، کیونکہ اصل اسرائیل کو سپورٹ کرنے والا اور اسرائیل کی پوری مدد کرنے والا اور اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ ہے، امریکہ ہی مدد کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی دنیا کو دکھانے کو ہی صحیح، لیکن امریکہ کا یہ بیان آیا ہے، اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ اب دنیا، پوری دنیا، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی UNO میں باقاعدہ فلسطینیوں کے سمرتھن میں 5 قراردادیں منظور ہوئی، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے آتنکواد کی ساری حدوں کو پار کیا ہے، اور اسرائیل عالمی جنگی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اب جب پوری دنیا کے ممالک اسرائیل کے خلاف ہو رہے ہیں تو امریکہ کو تو ایسا بیان دینا ہی پڑے گا۔ تو امریکہ نے بھی یہ بیان دے دیا۔
یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کس حد تک جا چکا ہے کہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ عام شہری پاگل بوڑھی عورتوں کو بھی یوں سمجھیے کہ بندوق کی گولیوں کا نشانہ بنا رہا ہے. لیکن خیر آخر جملہ کہہ دوں کہ الحمدللہ دنیا کی کسی بھی مدد کے بغیر مجاہدین اسرائیل جیسے آتنکوادیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کئی اسرائیلیوں کو وہ جہنم میں پہنچا رہے ہیں. گزشتہ کل کے حملے میں مجاہدین نے اسرائیل کے ایکس آرمی چیف کے بیٹے کو بھی مار دیا اور کئی اسرائیلی فوجیوں کو جہنم میں پہنچایا. بتایا جا رہا ہے خود اسرائیل کی رپورٹ ہے کہ اسرائیل کے 91 فوجی 91 آرمی جوانوں کو مجاہدین نے جہنم میں پہنچایا ہے.